اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی ذات ہے۔ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ اللہ کی طرف۔ هو الذی، وہی ذات ہے جو یرسلو، ارسلہ اس نے بھیجا، اور یرسلو وہ بھیجتا ہے، جو بھیجتا ہے۔ هو الذی یرسل الریاح، وہ بھیجتا ہے جی، کیا بھیجتا ہے؟ ریحن کس کو کہتے ہیں؟ ریحن، اور ریاح ہوائیں، ہوائیں۔ هو الذی یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرن، یہ اس کی بشرن حالت ہے بھیجنے۔ کس حالت میں بھیجتا ہے جی؟ خوشخبری بنا کر۔ یرسل الریاح بشرن، خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے، بین یدی، بین کا کیا مطلب ہے جی؟ درمیان، اور یدی اصل میں تھا یدینا اور ہو، تو جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف الیہ مرکب اضافی میں، اس میں جو جمع کا نون ہوتا ہے یا تثنیہ کا، وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ اڑ جاتا ہے وہ۔ تو یدئی ہی کا کیا مطلب ہے؟ آگے، اس سے، کس سے وہ آ رہا ہے آگے؟ بین یدا، یدینا کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ہاتھ۔ یدینا کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، بین یدیہ، اس کا مطلب دونوں ہاتھوں کے مراد آگے، ٹھیک ہے جی؟ بین یدیہ، ہی اس کے آگے۔ والذی یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدیہ اس کے آگے جی، کس کے آگے؟ رحمتی ہی، یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، اس کی آگے آیا رحمتی ہی، رحمتی
ہی اس کی رحمت. رحمت سے یہاں مراد کیا ہے؟ بارش. وہ تو پتہ چل گیا جی کہ بارش کو رحمت کہاں سے کہتے ہیں. والذی یرسل الریاح بشرا بین یدیہ. اچھا یہاں پہ ضمیر نہیں ہے ہی کی، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو آپ بھی نہیں دیکھ رہے. بینا اچھا یہ اب یہ یدئی جو ہے نا، یدئی، اس میں نون کیوں نہیں آیا جی؟ یہ تو اس کے آگے ضمیر ہی نہیں ہے ہی کی، کیونکہ یہ مضاف بن گیا رحمتی کی. اس کی رحمت کی بارش کے آگے یہ اس کا مضاف بن گیا بین یدئی رحمتی ہی، کہ اس کی رحمت کے آگے یعنی کہ بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، جو خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ بارش آ رہی ہے. اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہونے لگی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک شان بتا رہے ہیں، اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی اور کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہوائیں چلا کے خوشخبری دے دے. تو بارش کی خوشخبری ہواؤں سے ملتی ہے. آج جو آپ کو نظر آتا ہے جی کہ وہ پوری دنیا میں موسم کا حال بتا دیتے ہیں کہ 10 دن کے بعد 5 دن بعد بارش ہے، وہ کیسے بتاتے ہیں؟ وہ جو ہوا کا دباؤ ہے نا، اس کو دیکھ کے تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دباؤ اس طرف سے کم ہوگا اور اس طرف کی ہوائیں چلیں گی تو اس سے امید ہے کہ بارش ہو جائے. ہواؤں کی وجہ سے وہ بھی آج پوری دنیا میں جو موسم کا حال بتا رہے ہیں بارش کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے یہ ہواؤں کے دباؤ کا اور اس کے گھومنے پھرنے کا سارا اس کے اندر ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کیا کام کرتا ہے جی؟ اپنے بعد آنے والے ماضی کا ترجمہ مضارع میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اذا جب اقلت اقلت کا کیا مطلب ہے جی؟ اقلت کس چیز کو کہتے ہیں ویسے؟ قاف لام لام، قاف لام لام، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے قلیل. قلیل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا، ہلکا. حتیٰ اذا اقلت، بادلوں کو ہوا کیسے اٹھاتی ہے؟ ہلکے ان کو لے کے چل پڑتی ہے. ہلکا سمجھ لیجیے، ویسے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے اٹھانا لکھا ہوا ہو، لیکن ان کو اٹھا لیتی ہے ہوا. یہ جو تے کی ہے نا تانیث یا مؤنث آئی ہے، یہ کس کے لیے جی؟ نہ جی نہ، بادلوں کے لیے، یہ ہوا کے لیے. ہاں جی، الریاح، یعنی وہ ہوائیں جب اٹھا لیتی ہیں نا بادلوں کو، ہوائیں. اقلت کس چیز کو وہ اٹھا لیتی ہیں؟ سحابن. سحبن کہتے ہیں بادل. سحابن یہ کون سا بادل ہوتا ہے جی؟ بتائیں. سحابن کون سا بادل ہے؟ جس میں پانی ہے، پانی سے بھرا ہوا بادل. سحابن، سکال کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا. ہاں جی، بھاری بادل. اذا اقلت سحاباً ثقالاً، وہ جو ہوائیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں تو وہ لے آتی ہیں ان کو، یعنی ان کی آپ بادل کو کبھی غور سے دیکھیں، آپ کو بارش والا بادل جو ہے وہ ہلکا نظر آئے گا. جو دوسرا بادل ہے ویسے جس نے آسمان پہ اپنے قبضے شبضے جمائے ہوتے ہیں، وہ پتہ لگتا ہے بڑا وزنی ہے، بہت، یعنی کہ
ایک جگہ پہ اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، جبکہ جو بارش کا نا بادل بارش والا وہ چل رہا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ نظر آتا ہے کہ کیا جی بادل. تو اذا اقلت سحابا ثقالا، تو جب وہ ہوا اسے اٹھاتی ہے کس چیز کو جی؟ سحابا ثقالا، بھاری بادل. یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی ہے جس میں پہلے آتا ہے موصوف اور پھر اس کی آتی ہے صفت. ٹھیک ہے جی. اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، واحد واحد، جمع جمع ہے. اگر تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ، اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں، بن بن صحابن ثقالن، اور صحابن ثقالن واحد واحد، اور مذکر مذکر، اور نکرہ اور نکرہ. یہ چاریں صفتیں اس کی برابر آ گئیں. تو موصوف صفت صحابن ثقالن. اردو میں بات کرتے ہوئے ہم صفت پہلے لے کے آتے ہیں اور موصوف بعد میں لاتے ہیں، لیکن عربی میں انگلش میں موصوف پہلے آتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت بعد میں آتی ہے. مثلا آپ اردو میں اگر بات کریں گے تو کہیں گے جی لمبا لڑکا. صفت پہلے آئی، لمبا ہونا صفت ہے تو صفت پہلے آئی اور بعد میں آیا. انگلش میں لکھیں گے تو ٹال بوائے، تو صفت پہلے آئی، موصوف بعد میں آیا. ٹھیک ہے جی. عربی میں لکھیں گے تو الولد الطویل، الولد الطویل، لمبا لڑکا. اس میں موصوف پہلے آ گیا اور صفت بعد میں آ گئی. اردو میں کوئی بھی آپ صفت دیکھ لیں، میٹھا حلوہ، کڑوی دوائی، صفت پہلے موصوف بعد میں. لیکن عربی کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے موصوف اور بعد میں صفت. اذا اقلت سحابا ثقالا، جب اس نے بھاری بادل کو اٹھا لیا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سقناہ. سقناہ، جی بتائیں سقناہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ساقی پلانے والا. ٹھیک ہے جی. سین واو قاف، ساقا یسوق سائقن. سائق کسے کہتے ہیں جی؟ ڈرائیور کو کہتے ہیں. عربی میں سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو. کس ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں؟ ہر ایسے ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھا ہو اور انجن اس کے آگے ہو. جیسے آج کل کی گاڑیاں ہیں، انجن ڈرائیور کے آگے ہے تو اس کو کہتے ہیں سائق. جس گاڑی کا انجن پیچھے ہو، جیسے فوکسی ہو گئی، اور آج کل بسیں بھی کئی آ گئی جن کا انجن پیچھے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگے ڈرائیور، پیچھے گاڑی، پیچھے انجن. قائدن، قائد کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ جس نے آگے چلنا ہے اور انجن اس کے پیچھے آئے گا اس کو کہتے ہیں قائد. جس میں انجن اس کے آگے ہے، ڈرائیور پیچھے سے اس کو دھکا دے رہا ہے یا چلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سائق. ہاں جی. تو یہ فرق یاد رکھیں، انجن کا فرق. اگر انجن آگے ہے تو سائق، انجن پیچھے ہے تو قائد. اسی لیے کہتے ہیں قائد اعظم، کہ قائد اعظم صاحب آگے، قوم پیچھے پیچھے. آگے ہاں جی، لیڈ فرام دا فرنٹ، آگے آگے لیڈ کرنا. لیڈ کرنا مین قائد. تو اس ڈرائیور کو قائد کہتے ہیں. ویسے ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں؟ سائقن. سائقن ڈرائیور کو کہتے ہیں. تو اب اس سے ساقا، ساقا ساقو، ساقت، ساقتا سکنا، اس نے پیچھے سے دھکیلا. اس کا مطلب ہو جائے گا دھکیلنا. اور کیا ہو جائے گا جی؟
ہانکنا، جیسے کوئی ریوڑ کو، جانوروں کے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکتا ہے. اب بندہ پیچھے ہے سائق، جانور کدھر ہیں؟ آگے آگے ہیں، وہ پیچھے سے ہانک رہے ہیں ان کو، چلو بھائی. تو ہانکنا، دھکیلنا، یہ دونوں معنی آ جائیں گے. تو سکنا، سک تو ہو گیا اس کا، سا کا یا سوکو کا. نا ہے جی ہم نے، اور ہو کس کی ضمیر ہے؟ صحابن، بادل کی. ہم نے ہانکا، لیکن اذا آ گیا پیچھے تو اذا ماضی کو کیا کر دیتا ہے؟ مستقبل حال کا معنی دے دیتا ہے مضارع کا. ہم ہانکتے ہیں ہو اس کو، کس کو جی؟ اس صحابن ثقالن کو، بھاری بادل کو ہم ہانکتے ہیں. سکناہو یعنی جب وہ بادل بن کے آسمان پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پھر اس کو چلاتے ہیں. ہم کس طرف لے کے جاتے ہیں جی؟ سکناہو، ہم اس کو ہانکتے ہیں. لبلدن، لام زیر لی کی طرف، بلدن، دن کیوں آیا جی؟ لام زیر لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے اس کو بلد کو مجرور کر دیا. لبلدن، اب صحابن ثقالن تھا، اب دوسری مرکب توصیفی دوسرا آ رہا ہے. بلدن میتن، میتن، بلدن میتن. میتن کا کیا مطلب ہے جی؟ مردہ، ڈیڈ. اور بلدن کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو شہر کو، بستی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ لیں گے زمین، زمین کی طرف اشارہ ہوگا. بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو ویسے کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں. اس کے نام کی ایک صورت بھی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تو بلد کا مطلب زمین لیں گے یہاں پہ، مردہ زمین. سکناہو لبلد میت، تو ہم اس کو ہانکتے ہیں مردہ زمین کی طرف. مردہ زمین کون سی ہوتی ہے جی؟ زمین کی زندگی کی علامت کیا ہے؟ گھاس وغیرہ، کوئی گھاس پھوس وغیرہ، وہ زمین کی زندگی کی علامت ہے. تو جب بہت عرصہ بارش نہیں ہوتی تو گھاس وغیرہ چھٹی کر جاتی. اچھا، زمین بذات خود مر جاتی ہے، یعنی اس کی شکل آپ دیکھیں، جیسے آج کل دیکھیں نا تو گندم کے اندر زمین جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اب مری پڑی ہے، اب اس کو ضرورت ہے پانی کی. لبلدن میت، ہم اس کو ہانکتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اب یہ دیکھیں، فَأَنزَلْنَا، پس انزلنا، اب اذا چل رہے پیچھے پیچھے. انزلہ اس نے اتارا، اور انزلنا ہم نے اتارا، لیکن اذا لگا ہوا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم اتارتے ہیں، ہم اتارتے ہیں. بھی، ہاں جی. اچھا، یہ اب اس کی بتائیں ہی کیا ہے؟ بھی، یہ ہی کی ہا کی ضمیر جو یہ کس طرف جا رہی ہے؟ بادل کی طرف جا رہی ہے، سحاب کی طرف. فَأَنزَلْنَا، تو ہم اتار دیتے ہیں، یعنی بادل کو ہی اتار دیتے ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ الماء، پانی کے ساتھ. یعنی وہ جو اصل کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں سے ہم پانی جو ہوتا ہے نا، بادل کا پانی، وہ ہم اتار دیتے ہیں. کہاں پہ اتارتے ہیں؟ اس مردہ زمین کے اوپر. ہم بارش لے کے آتے ہیں، ہانکتے ہیں بادلوں کو، پھر اتارتے ہیں اس کو، اس پانی کو اتار دیتے ہیں اس میں سے. الماء، فانزلنا، پس ہم نے ان بادلوں کو اتارا پانی کے ساتھ. مراد یہ کہ وہ پانی جو برس گیا وہاں پہ. فاخرجنا، الماء پانی،
اور یہ آ ہے تو پانی کو کیا بن گیا؟ یہ الماء کیا ہے؟ مفعول ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس اخرجنا، نا کا مطلب ہم، اور اخرجا اس نے نکالا، خرجا وہ خود نکلا، اخرجا اس نے نکالا، فاخرجنا ہم نے نکالا، نا کا مطلب ہم نے، لیکن یہ پیچھے چل رہا ہے اذا، اس وجہ سے ہم نکالتے، پس ہم نکالتے ہیں، فاخرجنا پس ہم نکالتے ہیں، بھی، اب یہ ہی کیا ہے جی؟ بازر بھی ساتھ، اور یہ ہا کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ پانی کی طرف، پانی کے ساتھ، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، بھی اس پانی کے ساتھ، من میں سے، کلی ہر ایک، ہر یا تمام، کل الثمراتی، ثمرات کا مطلب کیا ہے جی؟ ثمراتی کا مطلب کیا ہے؟ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو، میوے کو، ہر قسم کے پھل ہم نے نکالے۔ اب یہ پھل سے یہاں پہ ثمر سے مراد ویسے کیا ہوتا ہے؟ ثمر کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ایک ثمر کا ایک مطلب تو ہے نا جی، پھل کھا لیا، پھل کھانے والا۔ ویسے ثمر انگلش میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، فروٹ۔ جب آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں یہ فروٹ فل ہو گئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یعنی کہ آپ کو اس کے اچھے نتائج مل گئے ہیں، یو آر پازیٹیو، یو آر کامیاب ہو گئے آپ اس میں۔ تو یعنی اس جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی ہے اس میں جو پھل کا آنا مطلب کیا ہے؟ کہ اس چیز کا پک جانا، یعنی اس پانی کے ذریعے ہی وہ پکتا ہے، وہ پھل کا آنا پانی کے ذریعے ہے۔ پھل تو پہلے دن نہیں آتا نا جی، یا پہلے دن ہی پھل آ جاتا ہے؟ پہلے تو پودا نکلتا ہے، پھر پھل، جیسے گندم ہے، گندم نے پیدا ہوا، کب پیدا ہوئی تھی یہ؟ میرے خیال میں نومبر کے کہیں آغاز میں یہ نکل آئی ہے، یا اکتوبر کے اینڈ میں آ گئی۔ تو اب پھل کب آئے گا اس پہ؟ جنوری فروری میں پھل لگے گا، اور پھر پھل کا جو ہے آنا بھی، فل ہونا بھی اس پانی کے ذریعے ہی ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پانی پہ رکی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کذالک، اسی طرح ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی مثالیں بھی بیان کی ہیں اس کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑ دیا ہے۔ اب یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح ہی، نخرجو، اخرجا یخرجو وہ نکالتا ہے، نخرجو ہم نکالتے ہیں، نون کا مطلب ہم، اور خے اور رے جیم نکالنا، نخرجو، اخرجا یخرج باب افعال سے ہم نکالتے ہیں، کذالک اسی طرح، نخرجو ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے، ہم نکالیں گے، الموتا، موتا کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، مردوں کو، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، یعنی یہ جو مر گئے نا بندے، ایسے ہی ہم، یعنی زمین مردہ ہو گئی، اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے زندگی کی، پانی برسا اور نکل آئی۔ زندگی کا آغاز بھی کچھ کائنات میں ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ جو اتنا پانی ہے، پھر اس کے اندر گیسز ہیں زمین کے اندر، تو یہ بھی ایک وہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ الموتا کذالک نخرج الموتا، اس طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے، یعنی جو زمین مردہ ہم زندہ کر کے اس سے چیزیں نکالتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو مردوں کو زمین سے نکالنا بھی، لعلکم
لعل کا کیا مطلب ہے جی؟ امید ہے. لعل ایسی امید کو کہتے ہیں جو ابھی پوری ہونے کے چانسز ہوں، اور لیتا ایسی امید جو اب پوری، بس وہ پچھتاوا ہی ہے. لعل امید ہے کہ تم لعلکم تذکرون، اصل میں یہ کیا تھا؟ تتذکرون تھا. تذکرون، اونا کا کیا مطلب ہے جی؟ جمع. تذکر باب تفاعل، یاد دہانی اختیار کرنا، نصیحت حاصل کرنا. تذکر اصل میں یہ کیا ہے جی؟ باب تفاعل. تفاعل خود یعنی کہ بڑی محنت سے کوئی کام کرنا. تفاعل خود نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرو. لعلکم اصل میں تھا تتذکرون، تو یہ ایک تے جو ہے اس کی اڑ گئی. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس پانی کی مثال سے، بارش کی مثال سے نصیحت حاصل کر لو. تو یہ کام کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں بار بار ہوتا ہے، تو اللہ نے اس لیے مثال دی کہ یہ بار بار بارش ہونا، زمین سے پھر دوبارہ زندہ ہونا، اس کا ہر سال آدمی دیکھتا ہے، یا کم از کم سال میں 2 دفعہ دیکھتا ہے یا زیادہ دفعہ دیکھتا ہے. تو اس سے نصیحت کیا حاصل کرنی ہے جی؟ کہ ایسے ہی ہم نے بھی زندہ ہو جانا ہے. والبلد الطیب اور البلد الطیب، یہ کیا جی؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی. البلد زمین، طیب ویسے تو پاک کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے جی؟ زرخیز. البلد الطیب، طیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے مطلب کیا ہے طیب کا؟ پاک تو مطلب ہم نے لے لیا نا جی. طیب کا ویسے کیا مطلب ہے؟ جو انسانی نفس کو، اس انسانی روح کو پسند آ جائے چیز، جو چیز پسند آ جائے. جیسے قرآن حکیم میں کہا کہ ما طاب لکم من النساء، وہ عورتیں جو تمہیں پسند آ جائے. فَانْكِحُوا ما طاب لکم، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آ جائیں. تو طیب اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو پاک بنایا ہے جو ہمارے نفس کو پسند آئے، اور ہر اس چیز کو خبیث بنا دیا ہے جس سے ہمارا نفس نہ پسند کرے اس چیز کو. اس کو اللہ تعالیٰ، مثلاً آپ دیکھ کے حرام، ایک تو اللہ نے حرام بنا دیا نا، لیکن آپ اس چیز کو دیکھ کے ہی کہتے ہیں کہ میری طبیعت اس چیز کو قبول نہیں کر رہی. تو البلد الطیب، تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے جس میں آپ گندم وغیرہ کاشت کرتے ہیں یا کوئی چیز، وہ آپ کو پسند آتی ہے. ایسے ہی بنجر زمین کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت بھی اس کے بارے میں، یا اور کسی قسم کی جیسے کوئی چکڑ مکڑ والی زمینیں ہوتی ہیں. البلد الطیب، اور جو معاملہ ہے پاک زمین کا، یخرجو، اب یہاں پہ آپ تھوڑی سی غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اس سے پیچھے کیا آیا تھا؟ یہی مادہ خے، خا، رے اور جیم. پیچھے آیا تھا نخرجو. اب ادھر غور کریں ذرا، وہ کیا تھا؟ اخرجا، یخرجو. اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے. اب یخرجو تھا اور یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ یخرجو. کوئی فرق نظر آیا جی؟ ہے جی. یہ اخرجا تھا، یہ ہے خرجا. اخرجا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے نکالا. اور خرجا کا کیا مطلب ہے؟ یہ لازم آ گیا، وہ نکلا. ٹھیک ہے جی.
یخرجو وہ نکالتا ہے، اور یخرجو وہ نکلتا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ مزید فی کا باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ باب نصرہ سے، نصرہ ینصرو سے ہے۔ خرج یخرجو نکلنا، خود نکلنا، اور اخرج یخرجو کسی چیز کو نکالنا، اور یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ یخرجو وہ نکلتا، خود نکلنا۔ جو پاک زمین کا، زرخیز زمین کا معاملہ ہے تو یخرجو وہاں سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے جی؟ نباتہ، نباتو ہو اس کی، کس کی جی؟ البلد الطیب، اس کی۔ اور نبات کا کیا معنی ہے؟ اس کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں سبزہ، گرین، گرینری۔ اس میں سے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز پیدا ہو جائے بعد میں، چاہے وہ نیلی پیلی ہو جائے، جب پیدا ہوتی ہے تو کس کلر میں ہوتی ہے؟ سبز۔ جب سٹارٹ گندم جب پکتی ہے تو کس کلر کی ہو جاتی ہے؟ پیلی ہو جاتی ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو گرین، سبز ہوتی ہے۔ تو ہر اگنے والی چیز کا کلر کیا ہے؟ گرین، سبزہ۔ اس کا جو یہ دیکھیں نبات تو، اس تو کا کیا مطلب ہے جی؟ نباتو کا مطلب ہے فاعل، یخرجو نکلنا، فعل، اور فاعل کیا ہے؟ نباتہ، سبزہ نکلتا ہے، اس کا سبزہ، اس کی نباتات اگتی ہے، یخرجو پیدا ہوتی ہے، البلد الطیب پاک زمین کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِ بعض عربی کے ساتھ اذن کے نیچے زیر کیوں آیا جی؟ با جو ہے یہ حرف جر ہے تو اس نے اس کو مجرور کر دیا۔ اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اجازت۔ بِإِذْنِ رَبِّ ہی، اس کا رب، کس کا رب جی؟ نباتات، اس زمین کا رب، بلد ہی اس زمین کے رب کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اب یہ اس کے رب کی اجازت کے ساتھ یہ سارا مرکب بن گیا، نباتہ بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کی اجازت کے ساتھ۔ یعنی جب زمین کا رب اجازت دیتا ہے تو اس میں سے، اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ پانی برسا، اس میں سے مردہ زمین زندہ ہوئی، اس میں سے کوئی چیز اگی، تو اس سارے کھیل کے پیچھے کیا ہے؟ رب کی اجازت ہے۔ مطلب کیا جی؟ یہ اسباب ہیں، بارشیں ہونا، بیج ڈالنا، اس میں سے یہ نکلنا، لیکن اصل سٹوری کیا پیچھے؟ رب کی اجازت ہو تو دانہ نکل آتا ہے۔ رب کی، آپ دیکھیں، آپ مثلا مثال ہے، آپ نے ٹریکٹر میں دانے ڈالے، ڈرل میں ڈرل چل گئی ہر جگہ سے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ 2 دانے ہیں، یہاں پہ آگے تھوڑے سے خالی ہو گئے، پھر آگے وہ دانے جو 6-7 نہیں نکلے، وہ کس نے نہیں نکلنے دیے؟ رب کی طرف سے ان دانوں کو نکلنے کی اجازت ہے، وہ ہمارا رزق میں آ سکتے ہی نہیں تھے۔ بندہ سوچتا ہے جی کہ یہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، بس نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دانے نہیں نکل سکتے، بات ختم۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو، اب طیب کے مقابلے میں البلد الطیب، یہ تو ہو گیا نا اسم مرکب توصیفی، یہ تو دونوں اسم ہو گئے، البلد الطیب۔ اب آگے آ گیا فعل، والذی، والذی اور وہ جو، اب یہ وہ جو کون؟ یعنی وہ زمین جو، دوسری زمین کا ذکر البلد الطیب کے علاوہ دوسری زمین کا ذکر ہے، خبثہ،
یہ باب کرما سے، باب کرما سے بہت کم لفظ آئے ہیں قرآن حکیم میں، باب حسبہ سے بھی کم آئے ہیں، کرما سے بھی کم آئے ہیں۔ خبوسا وہ خبیث ہوا، وہ ناکارہ خبیث ہوا، یعنی کہ بنجر آپ کہہ لیں یا دلدل والی زمین، کوئی بھی ایسی زمین ہاں جی جو بنجر ہی کہہ لیں آپ اس کو۔ خبیث زمین کس کو کہتے ہیں؟ ناکارہ زمین جس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہوتا۔ لا یخرجو، زیادہ تر یہ وہ جو دلدلی ٹائپ زمین ہوتی ہے نا یا بنجر ٹائپ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ والذین، اور وہ زمین جو خبثہ خبیث ہو گئی ہے، خبثہ فعل ماضی، ٹھیک ہے جی، اور وہ زمین جو ہے آگے سے نکال دیں، وہ زمین جو خبیث ہو گئی، لا یخرجو، لا یہ یخرجو وہ نکلتا ہے اور لا یخرجو نہیں نکلتا، یہاں پہ آپ نہیں سمجھ لیں، لا یخرجو وہ نہیں نکلتا اس میں سے، الا سوائے مگر نکدہ۔ نکدہ کا کیا مطلب ہے جی؟ ہیں؟ نکدہ کا مطلب ہے جو چیز آگے کوئی نفع نہیں دیتی، یعنی کچھ اگایا لیکن آپ اس کو بیچ کے کوئی چیز نفع نہیں کما سکتے، بیکار، یعنی ایسی زمین جو خبیث ہو جائے وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کرتی، اس میں سے تو نکلتا ہی کچھ نہیں ہے وہاں سوائے بیکار قسم کے جھاڑ بھونس اور ایسی چیزوں کے علاوہ اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ اچھا، اس سے آپ نے کیا سمجھا جی کہ زمین سے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے؟ انسان کا گھر، گھر، انسان کا ماحول۔ اگر انسان ایک اچھے ماحول میں رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ سبزہ نکلتا ہے، نباتات اللہ کے حکم سے نکلنا، یعنی کہ وہ بندہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ اور اگر وہی خبیث ماحول میں چلا جائے تو جی جی ہاں جی یہ بھی کر لیں۔ میرا ایک دوست ہے، دوست ہی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے وہ مری بروری کمپنی میں نوکری کی تلاش تھی، نوکری نہیں مل رہی، انہوں نے کہا جی مری بروری میں آ جاؤ، مری بروری میں چلا گیا، تو کافی عرصے بعد چھوڑ دی نوکری۔ تو میں نے اس سے بات کی، ایک دن بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، تو میں نے کہا مری بروری میں نوکری کی ہے تو شراب، کہتا ہے پھر مری بروری میں نوکری کریں اور شراب نہ پئیں؟ ہر وقت جو پڑی ہوتی ہے سارے ہی کچھ نہ کچھ چکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی چکھی پی ہے شراب، تو یعنی شراب کے شراب خانے میں نوکری کرنے والے بندے نے شراب پینی پینی۔ تو بے حیائی والی جگہوں پہ جانے والے آدمی نے بے حیائی کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ ماحول، اگر وہ کسی خبیث ماحول میں بندہ چلا گیا ہے تو وہ ناکارہ ہی نکلے گا، نکدن، اس میں سے پھر ناکارہ بیکار کام ہی ہوں گے اس سے، اور ایسے الٹے ہی کام کرے گا۔ جبکہ اگر وہ ایک پاکیز، طیب، پاک ماحول میں ہے، ایسے ماحول میں جہاں پہ لوگ پاکیزہ سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو اس لیے ایک بات کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے جس آدمی نے دوستی نہیں کی اس کی اولاد ہمیشہ غلط راستے پہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے ان کو طیب ماحول فراہم نہیں کیا، چھوڑ دیا نا، تو جب چھوڑے گا اپنی اولاد کو تو اولاد باہر جائے گی، کسی نہ کسی خبیث ماحول میں چلی جائے گی۔ دوستی رہے اولاد کے ساتھ تو ان کو بندہ ساتھ طیب ماحول بھی دیتا ہے، تو وہ جو اثرات کبھی کسی خبیث ماحول میں جانے کے ان کو اتار سکتا ہے۔ اور اگر ان سے کوئی دوستی بات نہیں ہے، محبت نہیں ہے، گپ ٹھپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت بھی اگر وہ کسی خبیث ماحول کے ہتھے چڑھ گئے تو گئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا سکھا سکے، ورنہ انگریزوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ ہاں جی، اسلام ایک ایسی چیز ہے بس۔ کذالک نصرف الآیات،
کذالک اسی طرح ہی، نصرف صرف یصرف، نصرف نون ہم، اور صرفہ پھیر کے لانا، ٹھیک ہے جی. اس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں کس چیز کو جی؟ نصرف الآیاتی، اپنی آیات کو، ایسے ہی ہم آیتوں کو پھیر کے لاتے ہیں. لقوم، لام زیر لی کے لیے، اور قوم لوگوں کے لیے، قوم کا مطلب لوگ، لقوم ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے جی؟ یشکرون، اونا اور یہ وہ، اور پیچھے بچ گیا شین کاف رے، شکر کرنا. لقوم یشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا. جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے تو آیتیں پھر کے آتی ہیں، تو وہ پھر یادیں آنی ہیں بار بار. اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان کو یہ چیزیں بوجھل لگتی ہیں. یعنی جس آدمی کو بار بار قرآن کی نصیحت بوجھل لگے، وہ کیا سمجھ لے کہ میرا نفس اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے شکر میں باغی ہوا ہے، میرا نفس باغی ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وزنی لگ رہی ہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کل سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چلے گا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، قاف کا کلکلہ اور موٹا پڑھنا ہے اس کو، سقناہ لبلد میت فانزلنا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تذکرون. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا اللهم يسر لنا هذا الامر اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا في اموالنا وفي اوقاتنا اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.